الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 79 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے اور حصے ہیں. سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا قول کرنا ہے، اور سب سے قریب اور آسان تر وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبوں کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، جن میں سے 3 اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں. بعض روایتوں میں 60 سے اوپر شعبے ان کا ذکر ہے کہ ایمان کے شعبے یہ 60 سے کچھ اوپر ہے. تو دراصل ان دونوں روایتوں میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ بعض شعبے ایسے ہیں کہ بعض لوگ ان کو 2 کو ایک شمار کرتے ہیں اور بعض ان 2 کو الگ الگ شمار کرتے ہیں. اس قسم کے شعبے یہ 20 شعبے ہیں کہ ان کو آپ ایک بھی شمار کر سکتے ہو اور 2 بھی شمار کر سکتے ہو. مثلا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو آپ 1 شمار کرو یا 2 شمار کرو. خشوع اور خضوع، توکل اور انابت، یہ تو اب ان کو 2 بھی شمار کیا جا سکتا ہے اور 1 بھی شمار کیا جا سکتا ہے. تو اب جن لوگوں نے الگ الگ شمار کیا ہے تو انہوں نے 70 سے اوپر شعبے ذکر کیے، اور جنہوں نے 60 سے اوپر شمار کیے ہیں تو انہوں نے ان کو ایک شعبہ وہ شمار کیا ہے. تو ایمان کے شعبے ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تشبیہ دی ہے ایک درخت کے ساتھ. جس طرح ایک درخت اس کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہے، مثلا ایک درخت کے لیے ایک تو بالکل بنیاد ہوتا ہے، اس کا اصل، اسی طرح دوسرے نمبر پر اس کی ٹہنیاں اور شاخیں ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کے پتے ہوتے، اور چوتھے نمبر پر اس کے میوے اور پھل ہوتے ہیں. تو اسی طرح ایمان یہ بھی بالکل اس درخت کی طرح ہے کہ اس کا جو جڑ ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ تصدیق ہے. جب انسان میں تصدیق ہو تو گویا کہ اس کا ایمان کڑا ہے، ایمان اس کا باقی ہے، دل سے تصدیق کر رہا ہے ان تمام باتوں کا، تو مومن ہے. بنیادی چیز، بنیادی بات وہ اس انسان میں موجود ہے. اور جو ورقے ہے یا شاخیں ہے تو اس کی مثال عمل کی طرح ہے. عمل جس طرح درخت کے شاخیں ہوتی ہے، پتے ہوتے، تو یہ اعمال ہے کہ انسان کبھی ایک عمل، کبھی دوسرا عمل، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، کبھی ایک جیسا کبھی دوسرے جیسا عمل یہ کرتا رہے. اور اس درخت کا جو تنا ہے جس پہ یہ کھڑا ہے تو یہ اخلاص ہے، اور جو اس کے پھل ہے اس ایمان کے تو اخلاق ہے جو انسان کے اعمال سے پیدا ہوتے ہیں. جب ایک انسان میں اعمال ہوتے ہیں تو اس اعمال کا ثمرہ یہ اخلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے،
اور اگر ایک انسان اس میں اعمال ہے مگر اخلاق اس انسان کے کمزور ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس انسان کے اعمال اس میں کچھ نہ کچھ نقصان اور عیب یہ ضرور موجود ہے۔ تو ایمان کے شعبے، 3 شعبے یہاں بیان ہوئے۔ ایک تو سب سے اعلیٰ درجے کا شعبہ ہے، پہلا شعبہ جو اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کا قول کرنا ہے۔ قول یہاں پر یا تو اعتقاد کے معنی میں یعنی لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھنا ہے، اور یا قول کا معنی یہاں پر بات کرنا، کہنا، تو یہ بھی معنی یعنی لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کرنا، تو اس کا اعتقاد بھی فرض، دل سے تصدیق بھی فرض، اور اس کا اقرار یہ بھی فرض ہے۔ یہ شہادت التوحید ہے اور یہ ایک شعبہ ہے۔ اور جو محمد الرسول اللہ تو وہ شہادت الرسالہ وہ الگ شعبہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس حدیث میں الگ الگ یعنی ذکر ہے، تو یہ دونوں ایک شعبے نہیں بلکہ الگ الگ شعبہ ہے۔ وہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، ادنا یعنی سب سے کم درجے والا جو شعبہ ہے۔ ادنا کا معنی یا تو یہ کہ سب سے نچلا درجہ، اور یا ادنا کا معنی ہے سب سے قریب اور آسان درجہ، وہ اماطۃ الاذى عن الطریق، رستے سے تکلیف دہ چیز اس کو دور کرنا ہے۔ مثلا کوئی کانٹا ہے، پتھر ہے، درخت ہے، یا اور کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس چیز کو دور کرنا جس سے عام لوگوں کو ضرر اور تکلیف ملتا ہو، یعنی کوئی کچرا وغیرہ یا کوئی چھلکا وغیرہ ایسی کوئی بھی چیز پڑی ہے تو اس چیز کو رستے سے دور کرنا۔ اب یہاں پر آتا ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا یہ سب سے کمتر عمل ہے، حالانکہ باب المساجد میں آگے آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین عمل کہا ہے، اور اس ایک عمل کی وجہ سے ایک بنی اسرائیلی جنت میں بھی گیا ہے کہ رستے میں ایک ٹہنی اور شاخ تھی جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، تو اب اس نے اس کو کاٹ لیا، لہذا اس کی وجہ سے یہ انسان جنت چلا گیا۔ تو یہاں پر فرماتے کہ یہ سب سے نیچے درجہ اور وہاں پر یہ جنت میں جانے کا باعث۔ تو اب دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ یہ بات بطریقہ ترغیب کے کہی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ سب سے معمولی درجہ ہے اور معمولی سا شعبہ ہے، مگر اس میں اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت رکھی ہے یہ انسان کو جنت تک لے جا سکتا ہے۔ تو اگر سب سے چھوٹا اور نچلا جو شاخ ہے، نچلی جو شاخ ہے وہ آپ کو جنت تک پہنچا سکتی ہے، تو اس کے علاوہ دیگر جو اعمال ہے، نماز ہے، روزے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تو وہ تو آپ کو بطریقہ اولا جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ ایسا شعبہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، رستے سے تکلیف دہ چیز یہ دور کرنا۔ اور تیسرا شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو حیا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پر حیا درمیانہ درجہ اور لا الہ الا اللہ اعلیٰ درجہ، اور یہ اماطۃ الاذى عن الطریق یہ ادنا درجہ ہے، 3 درجے ذکر ہے۔ حیا کے متعلق انشاءاللہ کل کے درس میں بات کی جائے گی۔ سبحانک اللہ۔